بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری زندگی کئی عجیب و غریب واقعات سے بڑی پڑی ہے جنہیں ہم چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا ہی ناقابل فہم واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں۔ مجھے شروع سے ہی اپنے مذہب کو لے کر خاصی دلچسپی رہی تھی۔ میٹرک کے بعد میرا مزید پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میرے شروع سے ہی خواہش تھی کہ میں ایک چرچ میں رہ کر اپنی ساری زندگی گزاروں، وہاں پر آنے والے لوگوں کی خدمت کروں اور انہیں نیک راہ دکھانے میں ایک راہبر ثابت ہوں۔ میری اس خواہش سے میرے والدین کو کوئی مسئلہ نہ تھا۔ چنانچہ چند دن بعد میں ایک بڑے چرچ میں بطور طالب علم داخل ہو گئی۔ وہاں پر ایک پادری تھا جنہیں بہت مانا جاتا تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے اور اپنے مسائل کا حل نکلواتے تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ اتنی عظیم ہستی کے سائے میں اپنی باقی کی زندگی بطور راہبہ بن کر گزاروں گی۔ وہ گرجا گھر کافی بڑا تھا۔ میں روز رات کو صاف صفائی کر کے وہیں پر کچھ دیر عبادت میں گزار دیتی۔ ایک روز میں گرجا ہال میں معلوماتی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب ہال کا دروازہ کھلا۔ میں نے دنیستہ طور پر پلٹ کر دیکھا، سیاہ بائے میں خود کو سر سے پیر تک لپیٹے ہوئے ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹوکری تھی۔ وہ روتے روتے چلتی ہوئی سامنے بنی پاکیزہ سلیب کے پاس گئی اور اس ٹوکری کو سر جھکا کر وہاں رکھ دیا۔ وہ وہاں کھڑی ہو کر ہاتھ جوڑے دعائیہ الفاظ ادا کرنے لگی۔ ابھی وہ واپس پلٹی نہیں تھی کہ ٹوکری سے ایک بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس ٹوکری میں کوئی بچہ تھا جو بہت زیادہ رونے لگا تھا۔ اس کی آواز سن کر میرا دل پگھلنے لگا، مگر وہ عورت اپنے بچے کو وہیں چھوڑ کر پادری کے پاس جانے لگی۔ اس نے پادری سے کچھ باتیں کی۔ پادری کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر عجیب سی چمک آئی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ عورت بچے کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے۔ وہ بچے کو پوری طرح نظر انداز کر کے اب پادری کے ساتھ ان کے مخصوص کمرے کی جانب جا رہی تھی جس میں صرف چند خاص لوگوں کو ہی جانے کی اجازت تھی۔ میں نے اسے آواز بھی دی مگر جسے وہ انسنی کر کے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں پریشان سی اس بچے کی جانب بڑھی۔ تبھی میرے عقب سے آنے والی آواز نے میرے قدم وہیں روک دیے۔ اس گرجا کے سب سے بڑے پادری نے مجھے بلند آواز میں پکار کر کہا، خبردار، اس بچے کے قریب مت جانا ورنہ زندہ نہیں بچو گی۔ ان کی بات سن کر میں کانپ کر واپس پلٹی جبکہ وہ بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ پادری کے ساتھ ان کے خاص 6 راہب بھی تھے جو فوراً آگے بڑھے اور مجھے سخت لہجے میں کہا کہ فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ میں حیرت سے ان سب کے چہروں کے بدلتے تاثرات دیکھنے لگی۔ ایک نظر اس بچے پر ڈال کر میں فوراً وہاں سے باہر نکل آئی۔ میرا دل اس بچے کی رونے کی آواز پر مچل رہا تھا۔ وہ بچہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس کا رونا میرے دل کو تڑپانے لگا تھا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مجھے گرجا ہال سے باہر کیوں نکال دیا گیا۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی ان کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایسا کیا ہونے والا تھا وہاں جو میرے سامنے نہیں ہو سکتا تھا؟ تبھی اس بچے کی دردناک چیخ میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس بچے کی آواز میں ایک عجیب سی طرب تھی، جیسے وہ ننھی سی جان کسی بہت بڑی تکلیف سے گزری ہو، اور پھر ایک دم سے بالکل خاموشی چھا گئی۔ ہال کی تمام کھڑکیاں بند تھیں اور اب مجھے اس بچے کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں بار بار باہر جا کر اس عورت کو ڈھونڈنے لگی جو یہاں اپنا بچہ چھوڑ کر گئی تھی، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پادری سے ملنے کے آدھے گھنٹے بعد وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہال کا دروازہ دوبارہ سے کھلا اور ایک راہب مجھے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال میں چھپاتا وہاں سے باہر چلا گیا۔ میں اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ ایک کپڑے سے پونچھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اندر کی جانب بڑھی۔ وہاں سب کچھ نارمل تھا، ہر شے وہیں پر موجود تھی سوائے اس ٹوکری کے۔ میں نے وہاں موجود راہب سے سوال کیا کہ وہ بچہ کدھر ہے۔ میرے سوال پر اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولے کہ ابھی تم یہاں نہیں ہو، یہاں کے قاعدے قانون تم نہیں جانتی، وقت لگے گا مگر پھر سب سمجھ جاؤ گی۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے اور میں سوالیہ نظروں سے سبھی کو دیکھنے لگی۔ وہ بچہ اچانک سے کہاں گم ہو گیا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، پھر سوچا کہ شاید اس کی ماں آ کر اسے لے گئی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے ایک نظر اس بچے کو دیکھا تھا۔ بچہ بہت ہی معصوم اور پیارا سا تھا، ایسا کہ جس کا چہرہ آنکھوں میں سما جائے۔ اگلے روز میں گرجا کے صحن میں بیٹھی باقی راہبہ لڑکیوں کے ساتھ مسیحی کتابوں کا مطالعہ کر رہی تھی، تو بھی مجھے چند لوگوں کے ساتھ وہ عورت دوبارہ گرجا گھر میں داخل ہوتی نظر آئی۔ میں اسے پہچان گئی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جو کل رات
ٹوکری کے ساتھ یہاں آئی تھی اور اپنے بچوں کو یہیں چھوڑ کر گئی تھی، آج بھی اس کے ہاتھ ویسی ہی ٹوکری تھی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھی اور گرجا کے اندر جانے لگی۔ آج بھی اس خاتون کے ہاتھ میں ٹوکری تھی جسے لے کر وہ دوبارہ مسیح کے پتلے کے سامنے بیٹھ گئی۔ آج اس نے وہ ٹوکری عین مسیح کے پتلے کے نیچے رکھی تھی۔ کچھ لوگ وہاں عبادت میں مصروف تھے اور کچھ اس عورت کی ٹوکری میں پڑے بچے کو دیکھ کر پچکارنے لگے۔ میں خوش ہوئی کہ چلو شکر ہے پادری نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس صحیح سلامت پہنچا دیا تھا۔ مجھے لگا شاید اس کا بچہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس لیے وہ عورت اس بچے کو یہاں لاتی ہے۔ وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا، بالکل چند دن کا۔ میں بھی آگے بڑھ کر اس عورت کے پاس گئی۔ جیسے ہی اسے دیکھنے لگی اس عورت نے ٹوکری ڈھک دی۔ وہ عورت اٹھی اور میں نے اپنے رسوم کے مطابق وہاں موجود سبھی لوگوں اور اسے کچھ اشیاء بطور تبرک دی، مگر مجھے اس پر حیرانی ہوئی جب وہ میرے ہاتھ سے وہ تبرک رکھے بغیر باہر نکل گئی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ اپنا بچہ آج پھر اسی مخصوص جگہ پر چھوڑ گئی تھی۔ میں فوراً اس کے پیچھے بھاگی، اس کا عبایا پکڑ کر پکارا، مگر وہ میرا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی پادری کے مخصوص کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ بچہ پھر وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تبھی ایک راہب نے دوبارہ اعلان کیا کہ گرجا کو کچھ دیر کے لیے خالی کر دیا جائے۔ ان کا اعلان سنتے ہی سبھی لوگ وہاں سے باہر نکل گئے۔ وہ بچہ اب دھیمی آواز میں رونے لگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑکی سے کان لگا کر اندر سے آتی آوازیں سننے لگی، مگر بچے کے رونے کی آواز میں باقی سب کی باتیں دب کر رہ گئیں۔ وہ بچہ ایک سسکی کے ساتھ خاموش ہو چکا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آخر کیا ہوا اس بچے کے ساتھ جو وہ ایک دم سے روتے روتے خاموش ہو گیا۔ کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہال کا دروازہ کھلا اور دو راہب روتے ہوئے ہال سے باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ ان دونوں کے ہاتھ خون سے رنگے تھے۔ میرا وجود یہ دیکھ کر سن ہو گیا۔ وہ دونوں راہب روتے ہوئے گرجا کے صحن میں لگے فوارے کے پاس گئے اور ان میں سے ایک راہب دوسرے کا ہاتھ دھونے لگا۔ انہوں نے اندر پاکیزہ سلیب کے سامنے ایسا کیا کام کیا تھا جو ان کے ہاتھ خون سے رنگے تھے؟ میں کپ کپاتے وجود کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہاں کوئی بچہ موجود نہیں تھا، جبکہ پادری سلیب کے عین نیچے بیٹھے ہاتھ جوڑ کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے پاس قالین پر ایک بڑا چاقو پڑا تھا جس پر تازہ خون لگا تھا۔ میں بمشکل اپنے خاص بحال رکھ سکی۔ وہ منظر انتہائی خوفناک تھا۔ میری رنگت اڑ گئی تھی۔ مجھے ایک دم سے وہاں پر وحشت محسوس ہونے لگی۔ آخر کیا کیا تھا ان سب نے مل کر اس بچے کے ساتھ؟ کیا سب کچھ غلط کیا جا رہا تھا؟ میں جاننا چاہتی تھی مگر ڈر بھی رہی تھی۔ مجھے ان بچوں کی کوئی خبر نہ تھی، وہ یہاں سے کہاں جا رہے تھے۔ یہ سلسلہ یہیں پر رکا نہیں، یہ تو اب یہاں کا معمول بن چکا تھا۔ آئے روز وہ عورت یہاں پر اپنا بچہ لے کر ضرور آتی اور پھر اسے یہاں چھوڑ کر چلی جایا کرتی۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کچھ تو تھا جو غلط ہو رہا تھا۔ میں کسی راہبہ کو اپنے اعتماد میں لے کر یہ سب بتانا چاہتی تھی۔ میری ایک راہبہ سے دوستی بھی ہوگی، مگر میں اس سے بات کرنے میں کتراتی تھی، کہیں وہ میری شکایت پادری کو نہ لگا دے۔ ایک دن جب میں گرجا کی صفائی کر رہی تھی تو وہ عورت دوبارہ سے آئی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت روز اپنا بچہ اگر یہاں چھوڑ کر جاتی ہے تو وہ بچہ واپس اس کے پاس پہنچتا کیسے ہے۔ آج بھی بچہ رو رہا تھا، بلکہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ نہ جانے کیسی ماں تھی وہ جو روتے بچے پر بھی ترس نہیں کھا رہی تھی۔ آج میں ہر حال میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ جو ہی اس نے بچے کی ٹوکری کو سلیب کے نیچے رکھا، میں نے فوراً اس عورت کو اپنی جانب موڑ لیا۔ وہ بکھلا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے، آخر روز وہ اپنے بچوں کو یہاں کیوں چھوڑ کر جاتی ہے۔ میری بات سن کر اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے وہاں بیٹھ کر عبادت کرنے لگی۔ میں نے ذرا جھانک کر جب ٹوکری میں دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی، کیونکہ آج کا یہ بچہ اور اس دن والے بچے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت بچہ تھا، جبکہ آج والے بچے کا رنگ سانولا تھا۔ میں اٹکتے ہوئے اس عورت سے بولی کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ وہ اس بار طنزیہ لہجے میں بولی کہ میرا بچہ ہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ اس دن تو وہ کوئی اور بچہ تھا۔ میری بات پر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر جو الفاظ اس نے ادا کیے انہیں سن کر میں ساکت رہ گئی۔ وہ بولی، کیا تم مسیحی معجزات سے انجان ہو راہبہ؟ مجھ پر جیزس کا خاص کرم ہے۔ میں روزانہ ایک بچے کو جنم دیتی ہوں اور پھر اسے یہاں سلیب کے سائے میں رکھ کر اس کی آنے والی زندگی کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ مجھے خاموش کر چکے تھے۔ یہ کیسی پورے سرار عورت تھی جو روزانہ ایک بچے کو جنم دیتی تھی؟ میں حیرت سے اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ راہب نے آ کر مجھے اس ہال سے نکلنے کا کہا اور میں اس عورت کے ساتھ ساتھ چلتی
وہاں سے باہر آ گئی۔ مجھے اس عورت سے مزید بھی سوالات کرنے تھے۔ عجیب سا تجسس میرے دل میں جنم لے چکا تھا، مگر وہ میرے سوالات پر صرف اتنا کہہ گئی کہ تم پادری کے کرشموں سے انجان ہو، وہ اگر چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور میرا روز روز ایک بچے کی ماں بننا بھی انہی کے کرشموں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بے حد متاثر ہوئی تھی پادری سے، مگر اس کے جانے کے بعد ایک نئی سوچ نے میرے دماغ میں جنم لے لیا۔ یہ اس عورت کے بچے تھے تو پھر یہ روزانہ پادری کے پاس کیوں چھوڑ کر جاتی تھی؟ بچے کی رونے کی آوازیں اور وہ خون آلود ہاتھ اور چاقو، آخر کیا مطلب تھا ان سب کا؟ کہیں یہ سب مل کر کچھ غلط تو نہیں کر رہے تھے؟ میں نے اپنی پرانی مسیحی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ پرانے وقتوں میں بڑے بڑے پادری راہب اپنی منشا خواہشات کی تکمیل کے لیے جیزس کو قربانی دیا کرتے۔ وہ اپنی من پسند چیز کو مسیح کے قدموں پر وار دیتے اور بدلے میں جیزس ان کی خواہشات پوری کرتے تھے۔ یہ ایک غلط عمل تھا، کیونکہ اس میں جیزس نہیں بلکہ بری طاقتیں ان کی خواہشات پوری کیا کرتی تھی۔ تو کیا یہاں کے پادری ان بچوں کی بھیڑ چرا رہے تھے؟ یہ بات جو ہی میرے ذہن میں آئی، میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے ہر حال میں پردے کے پیچھے کے سچ کو جاننا تھا۔ مجھے کسی پل بھی چین نہیں تھا، کچھ تو تھا جو بہت غلط ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل میں ہر حال میں سچ جان کر رہوں گی۔ اگلی شام وہ عورت پھر آئی اور اپنے بچے کو سلیب کے نیچے رکھ کر پادری سے ملی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ پادری سے یوں ملاقات کر رہی تھی، ورنہ روزانہ وہ کمرے میں ہی ملا کرتے تھے۔ ان کے بیچ کیا بات ہوئی میں جان نہ سکی، مگر جو ہی وہ عورت گرجا گھر سے نکلی میں بھی ان کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ کچھ دور جا کر وہ ایک گلی کی جانب مڑ گئی جہاں شاید اس کا گھر تھا۔ میں خاموشی سے ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میں دبے پاؤں گھر کے اندر داخل ہوگی۔ پورا گھر خالی تھا۔ تبھی مجھے دو نسوانی آوازیں سنائی تھی جنہیں سن کر میری بچی کچی ہمت بھی جواب دے گی۔ ان میں سے ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میں آج بھی بچے کو پادری کے حوالے کر آئی ہوں، بس مزید 13 بچے اور پیدا کرنے رہ گئے ہیں، اور پھر میں جو چاہتی ہوں وہ مل جائے گا۔ اس کی اس بات پر دوسری خاتون بولی کہ ہاں بس پھر تو پادری خوش ہو جائے گا نا ان بچوں کو قربان کر کے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری تو روح ہی کانپ اٹھی۔ کتنے خطرناک لوگ تھے یہ، مجھے آج پتہ چلا تھا ننھے معصوم بچوں کے ساتھ کیسا ظلم کر رہے تھے۔ اس عورت کو روزانہ ایک بچہ پیدا ہو رہا تھا جنہیں وہ بھیڑ چڑھانے کی خاطر پادری کے حوالے کر رہی تھی۔ ایک عورت کے لیے اس کی اولاد ہی سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، مگر ایسا کیا خاص تھا اس عورت کے لیے جو یہ روزانہ اپنے بچوں کو قربان کر کے وہ حاصل کرنا چاہتی تھی؟ میں فوراً اس گھر سے بھاگ کر واپس آ گئی۔ مجھے یہاں موجود سبھی راہب اور پادری سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کیا کرتا تھا پادری ان بچوں کے ساتھ؟ کیا سچ میں انہیں مار دیتا تھا؟ یہ سب میں جاننا چاہتی تھی۔ اگلے روز دوبارہ وہ عورت اپنا بچہ لے کر گرجا گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے بچے کو سلیب کے نیچے رکھا اور کچھ دیر عبادت کرتی رہی۔ آج وہ کافی خوش لگ رہی تھی۔ تبھی ایک راہب نے اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ مزید خوش ہو گئی۔ وہ خوشی سے وہاں سے اٹھی، باہر نکل گئی۔ آج اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کر دے میں فوراً اندر داخل ہوئی اور سب کی نظروں میں آئے بغیر ہال کے بیچ میں موجود ایک کمرے کے دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، میرا جسم مجھے سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی پادری آیا اور اس نے بچے کو اٹھایا اور پھر اس کی پیٹھ پر الٹا کر کے زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ لگنے کی دیر تھی کہ معصوم بچہ رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر پادری مسکرایا، کہنے لگا کہ بچہ صحت مند ہے، تم لے جاؤ اسے، آج ہم باقی کی رسومات اپنے کمرے میں کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ میں متذبذب سی بس سوچتی رہی آخر ایسا کیا ہوتا تھا اس کمرے میں۔ ان بچوں کی ماں روزانہ پادری سے ملنے اس کمرے میں جاتی تھی اور پھر روزانہ حاملہ ہو کر ایک بچے کو بھی جنم دے دیتی۔ کیا یہ سب پادری کر رہا تھا؟ لوگوں کی مصیبتوں کا حل نکالنے والا پادری کیا در حقیقت میں اس عورت سے ناجائز تعلقات بنا کر اسے حاملہ کر رہا تھا؟ ایسے کئی سوالات میرے ذہن میں وسوسے پیدا کر رہے تھے۔ میرا ذہن ان سب باتوں میں الجھ چکا تھا، مگر اب مجھے ہر حال میں سچ کی تہہ تک پہنچنا تھا، اور وہ تبھی ممکن تھا جب میں ان سب کو رنگے ہاتھوں پکڑوں۔ اگلے دن جب دوبارہ وہ عورت اپنا بچہ لے کر وہاں آئی اور عبادت میں مشغول ہوئی تو میں نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس بچے کو ٹوکری سے نکال کر اٹھا لیا۔ مجھے یوں کرتا دیکھ کر وہ عورت جنجلا سی گئی اور میری جانب غصے سے دیکھ کر
بچے کو واپس کرنے کا مطالبہ کرنے لگی، جبکہ میں اس کی بات پر کان دھرے بغیر وہاں سے بچے کو لے کر باہر نکل آئی۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے چند راہبوں نے دیکھ لیا تھا۔ میں بھاگ کر وہاں موجود باغ میں آ چکی تھی۔ وہ عورت روتے ہوئے میرے پیچھے آئی، کہنے لگی کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ یہی صحیح موقع تھا اس سے سچ اگلوانے کا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے تم مجھے سچ بتاؤ کہ کیا کرتے ہو تم ان بچوں کے ساتھ، ورنہ میں اس بچے کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی، باہر لوگوں کو سچ بتاؤں گی، اور پھر یہ گرجا گھر کے پادری بدنام ہو کر رہ جائیں گے۔ چونکہ میں باغ کے بیرونی دروازے کو کھول کر کھڑی تھی اور باہر سڑک تھی جہاں پر لوگوں کا آنا جانا عام سی بات تھی۔ عورت کے چہرے کا رنگ بدلا، اس نے مجھے دیکھا اور گر گرا کر کہنے لگی، ایسا مت کرو، میری منت تو دوری رہ جائے گی، یہ بچہ مجھے لوٹا دو۔ میں نے اس سے استفسار کیا کہ مجھے پہلے سچ بتاؤ، تبھی تمہیں یہ بچہ واپس ملے گا۔ اس عورت نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بے بسی سے دیکھ کر جو بولی اسے سن کر میں چکرا کر رہ گئی۔ میں بت بن کر سانس روکے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی کہ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، مگر آج تک اولاد کا سکھ نصیب نہیں ہوا۔ میرا شوہر مجھے بار بار دوسری شادی کرنے کی دھمکی دیتا تھا۔ مجھے اس پادری کے بارے میں کسی نے بتایا تھا کہ یہ ہر مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ میں ان کے پاس آتی تو یہ میری اس بے بسی پر بولے کہ مجھے ایک ایسا کام کرنا ہوگا جس کے بعد مجھے جیسس نیک اولاد سے نوازے گا، مجھے اولاد مل جائے گی۔ وہ کہتے کہتے رکی تو میں نے مزید پوچھا، اگر یہ اس کے بچے نہیں تھے تو پھر کس کے تھے؟ اس دوران وہاں چند راہب بھی آ چکے تھے، مگر ہم دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر وہ سمجھے کہ شاید میں بھی انہی کی طرح اس سچ کو جان چکی ہوں۔ وہ عورت مزید بولی کہ پادری نے مجھے کہا کہ میں 30 جولیاں اجاڑوں اور 30 جولیاں آباد کروں، ایسا کرنے کے بعد مجھے میری اولاد مل جائے گی۔ میں نے پادری کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں ایک ہاسپٹل میں معمولی درجے کی نرس ہوں۔ روزانہ ہسپتال میں جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک بچہ میں پادری کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ 30 جولیاں اجاڑنی تھی جو کہ میں کر رہی تھی۔ اس سے آگے پادری ان بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ عورت اتنا کہہ کر چپ ہوگی جبکہ میری سوچ کو ایک نیا پہلو مل گیا تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی یہاں سب کچھ اس کے الٹ ہوا تھا۔ میں مزید برداشت نہ کر سکی اور اس عورت کو کھڑی کھڑی سنا دی کہ کیسی عورت ہو تم، اپنی اولاد کو پانے کی خاطر 30 ماؤں کی گود اجاڑ رہی تھی تم۔ ایسا کرنے سے اس نے فقط گناہ ہی کمایا تھا، مگر شاید پادری کے جھوٹے دعووں کی پٹی بندی تھی اس کی آنکھوں پر۔ اس لمحے پادری غصے سے وہاں داخل ہوا اور اگلے ہی پل بچے کو میرے ہاتھ سے چھین کر مجھے ایک تھپڑ مارا۔ میں بمشکل خود کو سنبھال سکی۔ اس نے وہاں موجود سبھی راہبوں اور عورتوں کو ڈانٹا کہ کیسے ایک لڑکی کے آگے ہار مان کر وہ چپ سادے کھڑے تھے۔ ابھی اتنی ہی بات وہ کر رہا تھا کہ سامنے دروازے سے پولیس اہلکار داخل ہوئے، جن کے ساتھ چند اور بھی لوگ موجود تھے۔ ان میں سے چند لوگوں نے اس عورت کی نشاندہی کی جسے فوراً ہی لیڈی کانسٹیبل نے پکڑ لیا۔ میں یک ٹک یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ میری گود میں موجود بچے کو فوراً ایک شخص نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا، اسے چومنے لگا۔ وہ بچہ اس کا بیٹا تھا۔ میں نے بھی ہمت کی اور سارا سچ جو ابھی تک دیکھا اور سنا تھا پولیس والوں کو بتا دیا۔ پادری کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، سبھی لوگ اب پولیس کی گرفت میں تھے۔ آخرکار پادری کو سچ بولنا ہی پڑا۔ اس نے جو انکشاف کیے اسے سننے کے بعد میری روح لرز گئی۔ گرجا جیسی پاکیزہ جگہ پر کیسے کیسے گنونے کام ہو رہے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بولا کہ میں نے ہی اس عورت کو 30 بچے لانے کو کہا تھا، یعنی 30 جولیاں اجاڑ کر 30 جولیاں آباد کرنا میرا ہی منصوبہ تھا۔ میں کاروبار کرتا ہوں، یہ عورت مجھے جو بچے لا کر دیتی انہیں میں منہ بولی قیمت لے کر بے اولاد جوڑوں کو دے دیتا۔ پادری کا یہ انکشاف مجھے حیران کر گیا۔ پولیس پادری اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ کر لے گئی۔ اس عورت کو بھی ساتھ ہی لے جایا گیا۔ اب تک 23 ماؤں کی گودیں اجڑ چکی تھی۔ اب کس کی اولاد کس کے پاس تھی یہ صرف وہ پادری یا اس کے چیلے ہی جانتے تھے۔ بہت جلد یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی اور پھر جنہوں نے بھی پادری سے وہ بچے لیے تھے وہ ان بچوں کو لے کر واپس گرجا گھر میں آ گئے۔ جن والدین کا بچہ جس دن چوری ہوا تھا اس کے مطابق پہچان کر کے وہ اپنے اولادوں کو واپس لے گئے۔ اس واقعے کے بعد میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں مزید اس گرجا گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے واپس گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو جیسا سمجھتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے۔ دل کی سیاہی سے ہر کوئی آشنا نہیں ہو پاتا۔ اکثر منافق لوگ یوں ہی اچائی کا لبادہ اوڑھ کر معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے اپنا مطلب نکالتے رہتے ہیں۔ رہی بات اس شام 2 راہبوں کے ہاتھ پر لگے خون کی، تو وہ دراصل پھل کاٹتے وقت ایک راہب کے ہاتھ میں چاقو لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے
وہ سارا نظارہ میرے سامنے کچھ اس طرح سے پیش ہوا کہ میں سمجھی شاید یہاں سبھی انسانیت کے درجے سے بھی گر چکے ہیں۔ ایسی سچی واقعات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔